دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول اور منظور فرمائے، کرونا جیسے وائرس نو خالق اس دنیا تو دور فرمائے، اور جڑے لوگ دا شکار ہو چکے ہیں خالق انہوں شفا کاملہ اور عاجلہ۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک سوالیہ انداز لوگاں نال گل کیتی، جویں سوال کیتا جاندا ہے، کئی واری سوال وچ بھی ہدایت ہوتی، قرآن جتھوں پڑھاں گے اتھے ہی ہدایت ہے۔ اللہ پاک دی نبیاں نال گل کردے نے، او دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے، نبیاں دیاں امتاں نال گل کردے نے، او دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے، کسے ویلے کافراں نال گل کردے نے، او دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے، کسے ویلے نبی دی بیوی نال گل کردے نے، او دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے، کسے وقت نبی دی نسل نال گل کردے نے، او دے وچ بھی ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ کنی ہدایت ہے، یہ سوالیہ انداز ہے۔ میرے خالق فرمانے کل میرے حبیب ان بندوں سے ذرا کہیں، میرے حبیب ذرا ان بندوں سے کہیں، کل ظاہر کل حضور نو کیا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کل ان سے کہیں۔ پہلی گل تو ویکھ ہدایت اتھوں شروع ہوندی ہے جندی کہ اللہ ساڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے، تے پیغمبر نو آندا اینو آخ، یعنی ساڈی شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر اللہ نے پوچھا جائے کہ اللہ اے تو ہے تے اے منہ ہے، ایتھوں میں تیرے نال گلاں کراں تو میرے نال گلاں کر، اتنے قریب ہو کے پیغمبر نو نہ کل ان سے کہہ دے، پیغمبر کتھے نے انہاں نو نہ ان سے کہہ دے، تے جے سانو تو آپ کہہ دیں، جو کہنا کہہ دے، جو کہنا ہے کہہ دے، دوری نہیں، اے شاہ رگ تو بھی زیادہ تو قریب ہے، اے میرے کان نے یہ بھی شاہ رگ تو ایتھے نہیں، اے منہ ہے سننا چاہواں تو ایتھوں سن سکنا، تیرے نہ بولنا چاہواں تو ایتھوں بول سکنا، اچھی آواز نال بھی نہیں، آرام نال بول سکنا، آرام نال سن سکنا، جے تو مینوں حکم کر جڑا کرنا ہے انہاں نو آنا کل ان سے کہہ دے، یقیناً توحید دی آواز آئے گی۔ اگر میں براہ راست تواڈے نال بولن لگ پواں تسی تو بوئے ہی چھڑ جو جنوں مینوں منوائے، تسی تو دروازے ہی چھڑ جاؤ جنوں مینوں منوائے، جنہ میری توحید تواڈے تک پہنچائی، جنہ میرے پیغامات تواڈے تک پہنچائے، جنہ میرا سارا نظام بچایا ہے، کیویں ہو سکتا ہے میں انہوں نے پچھوں کٹ کے تواڈے نال بولنا؟ میرا گل دوجی ہدایت اے وے، پہلی یہ وے کہ اللہ انہاں تو بغیر ساڈے نال بولدا نہیں، دوجی ہدایت اے وے یہ جنہ تو بغیر جنہاں نو وچوں کٹ کے اللہ ساڈے نال بول کے راضی نہیں، انہاں نو وچوں کٹ کے ساڈی شفاعت کیسے کرنا ہے، نجات کیسے دے دے گا؟ ایسا ممکن نہیں۔ بہت شکریہ، جملہ بہت مہربانی۔ خالق فرمانے کل میرے حبیب ان بندوں سے کہہ دو، وہ جڑی گل آکھی نے وہ دے وچ بھی ہدایت ہے۔ تیسری ہدایت آ گئی، پہلی ہدایت وسیلہ، دوسری ہدایت انہاں تو بغیر نجات نہیں، تیسری ہدایت اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا، حل سوالیہ انداز ہے بڑا خوبصورت، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، ذرا ان سے یہ تو پوچھ کبھی عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، آواز و شاد رہو، جاننے والا اور نہ جاننے والا بھی برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک ہیں یعلمون جاننے والے، ایک ہیں لا یعلمون نہ جاننے والے۔ تو ان سے یہ تو پوچھ، اتنا بتا دیں، لمبے چوڑے فلسفے کی بات نہیں، صرف اتنا بتا دیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے بہت شکریہ اجے تہنوں آ کے پیغمبر نے نہیں پوچھا، میں آیت پڑھی ہے تے وچوں میرے دوست ہاتھ دا اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ایتھے ہن بندے اشارہ کر رہے ہیں کہ نہیں، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں، عالم اور جاہل برابر۔ یہ جنہ بندیاں زبان نال آکھیا نہیں وہ بھی سماعت فرما لو، جنہ ہاتھ نال آکھیا نہیں وہ بھی سماعت فرما لو، تے جنہ تھوڑا جہا انج کیتا نہیں وہ بھی سماعت فرما لو۔ اگے تہاڈا ذکر آئے تھے، کمال ہے، اپنا ذکر بھی سننا جی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم ہی کا تذکرہ تمہارے سامنے لے آئے ہیں۔ اللہ پاک نے تہاڈی گل کیتی ہے، میری گل کیتی ہے مسکینہ دی اگے۔ اللہ فرماتا ہے تانوں پتہ لگ گیا کہ عالم تے جاہل برابر نہیں جی، لگ گیا ہے تے اساں آکھیا نا نہیں ہوندے، نہیں ہوندے۔ تانوں ایک گل دساں، جتھے نبی آ کے کلمہ پڑھایا نا، یقین کرو اس سوسائٹی وچ تواڈے جیسے بندے بھی کوئی نہیں،
ہوئے ہوئے ایسے ایسے بندے موجود سن خدا دی قسم جنہوں نے یہ بھی پتہ نہیں سی کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، جنہوں نے یہ بھی پتہ نہیں سی کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. یہ تو سمجھتے کہ نبی دے سامنے نرے جاہل نہیں سن، ابو جہل بھی سن. اللہ فرما رہے ہیں ان سے پوچھ تو صحیح، کتنی آسانی نال اس بچے نے بھی آکھیا نہیں، پیچھے میرے بزرگ بیٹھے نے انہوں نے آکھیا نہیں، ادھر ایک نوجوان نے آکھیا نہیں. یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر. اللہ گواہ ہے میرا، امام زمانہ گواہ نے، جس بندے نے آکھیا نا نہیں اگے وہ ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ لگ گیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. میں کہا الحمدللہ ککھڑ دے سمجھنے وچ ضلع اٹک ہے جی. ویسے اللہ نے پتا کہڑا ضلع، میں ویسے گل کر رہا کہ ضلع اٹک دے بندے خالقہ میرے نال لگ گئے اور کہہ گئے نے، ہاں کر گئے نے کہ ہاں ساڈے علم وچ کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. اللہ فرماتا انما یتذکر اولو الباب، یہ بات ہے ہی عقل والوں کے لیے. ہائے ہائے، یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے، یہ نصیحت ہی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اولو الباب ہیں، جو عقل رکھتے ہیں. عقل والے جانتے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. کتنا اچھا تساں جواب دیتا ہے. میں اس بندے دی جتی لبے تے تھلیوں چوما جس اے آیت آ کے حضرت صادق آل محمد کو پوچھی. صدقے جاواں صدقے جاواں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے 6ویں امام دی بارگاہ ایک بندہ آیا قبلہ تے آ کے کہنے لگا حضور میں نے قرآن میں پڑھا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الباب. 3 قسم کے بندے اس آیت میں ہیں. بندہ سیانا سی کہنے لگا حضور ایک تو ہے تعلمون، دوسرے ہیں لا تعلمون، تیسرے ہیں اولو الباب. بہت شکریہ. ایک ہیں تعلمون وہ جانتے ہیں، ایک ہیں لا تعلمون وہ نہیں جانتے، اور تیسری قسم ہے اولو الباب عقل والے. یہ تعلمون کون ہیں، لا تعلمون کون ہیں، اور یہ عقل والے کون ہیں؟ میرے سامنے قرآن قبلہ کسے قسم دی ضرورت نہیں. میرے صادق امام نے لوائج الاحزان دے صفحہ 148 جلد اول میں اکھا نال پڑھے ہے. میرے امام فرماتے ہیں یعلمون ہم ہیں. ہائے ہائے، جو جاننے والے ہیں وہ ہم ہیں، اور لا یعلمون ہمارے دشمن ہیں. ہم یعلمون ہیں، ہمارے دشمن لا یعلمون ہیں. فرمایا وہ عقل والے کون ہیں؟ فرمایا جو میرے دادا کی ولایت کو پہچان، ہاں جو ولایت کو جاننے والے ہیں وہ اولو الباب ہیں. جی مولا جناب نو ہمیشہ آباد و شاد رکھے. ادھر تی تھوڑی جی بحث ہے جی. میرے محترم سامعین، اس آیت مجیدہ دے مطابق میں مجلس پڑھنا چاہنا. اللہ دی کائنات انسان نو سب تو پہلی جڑی عزت ملی ہے وہ دی بنیاد علم ہے. جاننے والا ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں سے ہو، نہ جاننے والا ہوتا ہے چاہے فرشتہ ہو. مولا جی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. جاننے والا ہوتا ہے. فرشتہ اگر نہ جانتا ہو تو وہ اس انسان جیسا نہیں ہوتا. جیڑے بندے نو ایک ٹکراؤ اچھا نہیں لگا انسان دا تے فرشتے دا، کیونکہ وہ معصوم مخلوق ہے، او دے واسطے میں پہلی آیت مجیدہ دلیل واسطے عرض کرنا گا. کئی آیتاں نے جنیاں تسی آکھو گے انیاں پڑھ دیں، ٹھیک نا جی؟ کوئی روڑا نہیں، جتھے مرضی مکا دیئے مجلس تک ہی، ادھے گھنٹے بعد، منہ گھنٹے بعد 15 منٹ بعد، کوئی روڑا نہیں. پہلی آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میرے حبیب اس وقت ذرا یاد کیجئے جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا، ایک خلیفہ بنانے والا. اچھا پھر اللہ فرماتا ہے کالو، تو وہ کہنے لگے. کالا اس ایک نے کہا، کالو ان سب نے کہا. ایک چھوٹا جا مکالمہ ہے، توجہ فرمانی. جدو کالا آئے گا ادو اللہ کہہ رہا ہے، جدو کالو آئے گا ادو دوجے کہہ رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے جنہ دے وچ میں بنان لگا سا نا، اجے بنایا نہیں، اعلان کیتا ہے. کڈی عجیب. انہاں کیا کیا؟ کالو وہ کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اتنے جھگڑا کرانا جے، خون بہانا جے. اللہ نو کہندے نے، یہ مطلب کہ رہن دے.
بڑی عجیب گل ہوگی کہ اتنے کھلو کے بندہ اعلان کرے اجے موری پڑھنے والا ذاکر نہ آیا ہوگی، وہ بندہ آکھے کہ جناب اے ہن تواڈے سامنے اے پڑھن گے تسی آکھو رہن دے، کیسی گل ہے؟ اتوں آؤں ہوئے پڑھنے والا اتوں سٹیج سیکرٹری اعلان کرے کہ ہن تواڈے سامنے جناب علی جناب علی جناب علی متصلہ العلی حضور والا فلانا فلاں صاحب پڑھنے والے ہیں، تے کو سارا مجمع آکھے لڑائی کرانی آ، جنہ خوش ہو آن والا ہوئے گا تو سمجھ آ گئی ہے؟ تو غور نہیں فرمایا؟ اگوں سردار صاحب جہاں اعلان پیا کرتا ہے تو ہی سوچو پی وہ دے متعلق تسی کی خیال کرتے ہو کہ کسی مدار اعلان پیا کرتا ہے کہ میں فلانے نو سد کے تواڈے سامنے پڑھوان لگا تے بندے آ کے کی کرنا ہے رہن دے، تسی پوزیشن ویکھو کہ انہاں دی کی ہوے گی اور جڑے آ رہے ہیں پڑھن واسطے انہاں دی کی ہوے گی۔ اسٹیج سیکٹری دے سامنے بندے کہہ دیں کہ رہن دے ہو اساں کوئی نہیں سننا ہے، میں کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے گا تے حساب لاؤ پھر کی ہوندا ہے، تے جدوں اللہ آندا ہوگا میں بنان لگا، اللہ پہ فرماندا ہے میں خلیفہ بنان لگا، تے ملائکہ کی پیرس کردے نے قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انہوں نے کہا کہ بھی جس کے اس شخص کو بنا رہے ہو جو فساد کران دے گا اور یہاں خون بہ جائے گا، اگوں کی اندر وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی کریں گے حمد بھی کریں گے، تسبیح کے لیے بھی ہم ہیں حمد و ثنا کے لیے بھی ہم ہیں، مطلب کہ رہن دو، مطلب کہ رہن دو۔ اللہ فرمایا کمڑے ہو تو انہوں اے پتہ لگا ہے کہ میں تسبیح واسطے بنا رہا ہوں، میں حمد واسطے بنا رہا ہوں، خبردار جب حمد کرنے والا کوئی نہ تھا میں اس وقت بھی رب تھا، جب کوئی نہ رہے گا میں پھر بھی اللہ رہوں گا۔ پھر خالق نے وہ گل کی ہے جڑا میرا موضوع ہے، جاننے والا اور نہ جان، عالم اور جاہل برابر، شکریہ قبلہ۔ اللہ نے پھر وہ آواز دی بڑی مشہور، کالا، تو اللہ نے پھر کہا، کالو وہ بولے کہ نہ بنا تو پھر کالا، پھر اللہ بولا انی اعلم ما لا تعلمون، خاموش ہو جاؤ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جاننے والا کیا بات ہے قبلہ، اور نہ جاننے والا کبھی برابر نہیں ہوتے۔ اللہ فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، ہون فرشتیاں نہیں اگوں آکھیا کہ نہیں نہیں اسی بھی جاننے ہیں نا، وہ سارے جدو چپ ہوئے دینا قبلہ۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اکبر ہوں، چپ ہو جاؤ، یہ بھی کہہ سکتا تھا میں جبار ہوں، خاموش ہو جاؤ، یہ بھی کہہ سکتا ہے تمہارا خالق ہوں، چپ ہو جاؤ۔ دلیل دیکھنا، کائنات میں پہلی مرتبہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہو رہا ہے اور خالق اپنے آپ کو خالق کہہ کے، رازق کہہ کے، جبار کہہ کے، قہار کہہ کے ان پہ روک نہیں ڈال رہا۔ اللہ پہلی ہدایت دے رہے ہیں، کسی کو چپ کرانا ہو تو علم کا ہونا ضروری ہے۔ صدقہ جاؤ جی، بڑی دلائی نہ سنا، بڑے صاحب بصیرت دوست تشریف فرماؤ، کسی کو چپ کرانے کے لیے جبر کی ضرورت نہیں، علم کی ضرورت ہے کہ انی عالم مالتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس تو بعد اللہ گل چھڑی نہیں، تو انہوں پتا اللہ چھڑی گل چھڑ دا نہیں۔ جڑا بندہ کہنا میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، انہوں بہ کے پڑھ لے، پھر ہی چھڑ دے میں بہ کے نہیں پڑھ سکتا، انہوں لیٹ کے پڑھ لے، انہوں لیٹ دا ہے ماں لیکن فارغ جو ہے ہاتھ نہیں اٹھ دے، اللہ فرماتا اشارے چھڑ دا نہیں، اللہ فرمایا ہاتھ نہیں اٹھتے تے اشارے نال پڑھ لے، تو ارادہ کر کے اکھاں چمکی جا میں نماز لکھوان لگا، مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو انہوں پتہ اللہ چھتی گل چھڑ دا نہیں، اللہ گل چھڑ، جڑا انپڑھ بندہ ہوندہ میں قرآن کی تھو پڑھا میں نو آؤں ہی نہیں، اللہ فرماندہ تو تے انگلیاں پھیرتا جا، قرآن کھول کے تے انگلیاں پھیرتا جانا، لائنہ تے تینوں نظر آؤں دیا نا، لائنہ نظر، بس وہ لائنہ تے انگل پھیرتا جا، اچھا نبی نے تاوی کھول کے اکھا بند کر کے پھیرتا جا، تو صرف انگلی پھیرنی ہے، تلاوت میں لکھوانی، ایدہ مطلب ہے اللہ اکبر ہے تے چھتی گل چھڑتا نہیں، اخیر کر کے چھڑتا ہے۔ یہ فرشتے سمجھتے سمجھ ہی فارغ ہوئے ہیں، فارغ کوئی نہ ہوئے۔ اللہ کی ارشاد فرمایا، اللہ فرمانتا ہے
ثم عرضهم على الملائکۃ، سارے نو کٹھا کر کے فرمایا کٹھے ہو جاؤ، جڑے اندر سر نہ بنا انہاں کہا جی حاضر ہیں، حکم کرو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، جتنے کہتے تھے نا نہ بنا، جو میں پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، میں پوچھتا جاتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ان کے نام کیا ہیں۔ میں تمہارے سامنے کچھ ہستیوں کو کرتا ہوں، تمہارا کام ہے بتانا یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ یہ مطلب فرشتوں کو آزمانے کے لیے کوئی تھے جو فرشتے نہ تھے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ ہاں یہ فرشتوں کا امتحان تھا کہ ان کو پہچان پہچان کے بتاتے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ کوئی پڑھے لکھے بندے دیکھ رہے ہیں، یہ وہ 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 ہیں۔ یہ نام لکھے نے تواڈے کول بھی، نام لکھے نے تواڈے کول بھی۔ سبحان اللہ، نام تواڈے کول لکھے نے۔ مینوں آسانی ہو گئی ہے جی بلیک بورڈ تے سمجھائی دا نا، ایتھے مجلس اس بلیک بورڈ تے سمجھائی جا رہی ہے کہ اے نام لکھے نے نا، لو قرآن میرے سامنے اے انسان، علماء حق نے لکھا اے انسان۔ اللہ نے فرمایا یہ نام میں بتاتا ہوں، نام میں بتاتا ہوں، نام میں آدم کو بھی بتاتا ہوں، کیونکہ آدم تو تو بعد آئے نے نا۔ شکریہ، نام تو اگے یاد نے۔ جڑا پہلا جمعہ ہوئے انہوں ساری زندگی یہی روب نہیں جاندہ میں پہلا جمعہ سا کہ تو پہلا جمعہ۔ بھائی یہ فرشتے حضرت آدم تو پہلے دے سن نا، جڑے پہلے دے سن وہ نامہ نو جان دے سن۔ حضرت آدم ہون تشریف لے آئے نا، اللہ فرماندہ ہے پھر ہم نے علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو بھی وہ سارے نام یاد کرا دی کہ یہ نام ان کو پہلے یاد ہیں، ذرا تم بھی یاد کرو۔ آدم علیہ السلام نے بھی آؤں دے سن، انہوں نے بھی آؤں دے سن۔ اللہ فرماندہ پھر ہم نے ان کو سامنے کیا جن کے نام تھے۔ صدقے جاواں، پھر ہم نے ان کو سامنے کیا جن کے نام تھے۔ نام تو تھے، کی لکھے نے؟ حسن علیہ السلام، زین العابدین علیہ السلام، جب نام لکھے نا، نام لکھے نا۔ ایتھے اگر اے 12 اللہ ساڑی قسمت اچھی کرے کہ انہاں 12 نو اس مجلس سے سامنے کر کے آکھے ذرا پہچانو انہاں چو حسن کون ہے، ذرا پہچانو انہاں چو حسین کون ہے، ذرا پہچانو انہاں چو علی کون ہے، ذرا پہچانو تقی کون ہے، ذرا پہچانو سجے امتحان۔ وہ نام فرشتوں کو بھی آتے تھے، نام ملائکہ کو آتے تھے، نام آدم کو بعد میں سکھائے گئے۔ آج جڑی گل کر دینا کہ حضرت آدم نو اللہ نے نام پنا کر کے سکھا لے، ہنے میں پوچھاں گا تے دس دیں، خبردار پیپر ایک جیسا پائی دے، آؤٹ آف کورس جد کو پیپر پایا جائے یہ ناجائز ہے۔ مولا تو انہوں جزائے دے، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، ایک نو بندہ آکھے یاد کر لے تے دوسرے نو آکھے رہن دے تو دو انہوں کٹھا پیپر پائی، اے عدل ہے ہی نہیں، اور اللہ عادل ہے۔ کہ میں ہو سکتا ہے کہ ملائکہ نو کھا پتہ نہ ہوئے تے حضرت آدم نو سکھا کے تے آکھے انہیں پوچھاں گا تیرو پاس کر دیں گا، کی کر دے ہو؟ ملائکہ کو پہلے یاد تھے، حضرت آدم کو بھی یاد کرائے گئے۔ فرمایا پتہ لگ گیا جی اے نانا جی، اللہ فرمایا ثم عرضہم، پھر ہم نے ان کو سامنے کیا، پھر ہم نے ان کو سامنے کیا اور پوچھا، فقالا کہا انبیونی باسمائی ہؤلائی ہؤلائی ہؤلائی۔ ہؤلائی اشارہ ہے اور اشارہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی مشار علیہ موجود ہے۔ صدقے جاؤ، جدھر اشارہ ہو رہا تھا کہ ان کے نام بتاؤ، ان کے، وہی بہت اچھے رہے نے فرشتے، میں سمجھنا بہت اچھے رہے، ہدایت تو موجود ہے نا قبلہ۔ میرا موضوع کی ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ آ ویکھنا جی، سدھی سدھی انہیں کھلوندے سار ویکھے جی، اچھا نام بھی یاد رہے، وہ بھی سامنے آ گیا جنہوں دے نام سن۔ انہیں سدھا کھلو کے آکھیا کالو، کالو بنا سب بولے سبحانکا لا علم لنا،
تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، صدقے جاواں تیری ذات پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ علم والا اور بے علم برابر ہے۔ سننا، اللہ فرماتا ہے یا آدم، اے آدم جی انبیوہم بے اسمائہم، تو ان کے نام بتا ان کے نام، یہ کون ہے یہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے فلما انباءہم بے اسمائہم، آدم نے باری باری بتا دیا یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ ایک عالم دین نو میں پوچھیا، میں کہ قبلہ آدم کو کیسے پتا چل گیا؟ آدم فرماتے ہیں میں تیری ذات کی معرفت رکھتا ہوں، یہ تیری اول مخلوق ہے جو مجھ سے پہلے دنیا میں آئی ہے، اب میں تیری صفتوں کو ذہن میں رکھ کے اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، تیری صفتیں میرے ذہن میں ہیں، تیری صفتیں میرے ذہن میں ہیں، میں اللہ تیری صفتوں کو ذہن میں رکھ کے سوچ کے بتاتا ہوں۔ انت محمود وہذا محمد، میں نے ٹھیک بتایا ہے نا کہ تو محمود ہے اور یہ محمد ہے جی۔ انت اعلیٰ فہذا علی، انت فاطر السماوات والارض وہذہ فاطمہ، انت محسن وہذا الحسن، انت قدیم اللسان وہذا الحسین۔ اللہ نے فرمایا میں کہتا نہ تھا جو میں جانتا ہوں۔ کیا بات ہے، وہ تم نہیں جانتے، جھک جاؤ اس کے سامنے، سر اٹھاؤ یار، سر اٹھاؤ، جھک جاؤ اس کے سامنے۔ تمام ملائکہ کو حکم ہوا اس کو سجدہ کر دو، سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے نا۔ ملائکہ نے زندگی میں پہلی بار یہ سجدے کا حکم سنا جو اللہ کو نہیں تھا۔ غور نہیں سنے ہو میں کی کہہ رہے ہیں؟ زندگی چ پہلی بار کہ بلا ملائکہ نے سنا کہ اسے سجدہ کیا جائے، انہوں نے دیکھا اللہ انہوں نے فرمایا انہوں وجہ، فرمایا کہہ تو رہا ہوں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے۔ علم کی بنیاد پہ یہ تم سے افضل ہے، تم سے اکرم ہے، تم نہیں جانتے نا، یہ جانتا ہے نا، لو کرو سجدہ، نتیجہ کٹا، نتیجہ کٹا جی، نتیجے تو بغیر مجلس نہیں نہ ہوتی۔ اللہ فرمایا ہون ذرا دہراؤ کی آندے سو نہ بنا نہ بنا، میں خلیفہ پہ بنانا اگو بچ مشورے پہ دے دے نہ بنا، جدو علم نہ ہوئے خلافت جو مشورے نہیں دے۔ کیا بات ہے بھائی، سار اٹھاؤ میرے نام، جدو علم نہ ہوئے خلافت جو مشورے نہیں دے دے۔ ہمیں دنیا بتائے خدا کا واسطہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی تکرار نہیں، ذرا اتنا تو قرآن میری طرح سامنے رکھ کے بتاؤ جب علم کی کمی ہو، نہیں نہیں، کم علم تو خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا، کام علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے؟ صدقہ جاؤں، یہ خلافت الہیہ ہے، میں اس کے سامنے جھک جاؤں۔ جو سوال اللہ نے آدم سے کیے، حضرت آدم کی آخیا میں پوچھ کے دسنا، بولو یار بولو، آپ دسنے۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو خود بتائے، خلیفہ اسے کہتے ہیں صدقے جاواں جو خود سوالوں کے جواب دے۔ ہوں تساں میرے نال احترام کرنا، اگلی آیت میں بعد پڑھن لگا، اے فرماؤ کہ اس سارے واقعے وچوں جی صاحب علم کون نکلے؟ حضرت آدم رضی اللہ عنہ علیہ السلام، وہ جنہوں نے نہیں نا جواب آیا اس سوال دا، وہ بھی سارے علیہ السلام۔
بولو یار، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ اسرائیل، سارے فرشتے علیہ السلام نے نا، علیہ السلام نے نا یار، فرشتے علیہ السلام نے تے حضرت آدم علیہ السلام نے. تینوں قرآن دا واسطہ ہی جدو علیہ السلام آپس وچ برابر نہیں، رضی اللہ آپس وچ کنے سے. کیا بات ہے، مولا تمہیں جزائے خیر دے. انہوں نے دسیا یہ مطلب ہے ان میں دونوں میں بتانے والا کون تھا، حضرت آدم یا ملائکہ؟ حضرت آدم. ایک خلافت کنوں ملی ہے، آدم نو کہ ملائکہ نو؟ آدم. حضرات ضروری اعلان سنیے، جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ سوال پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیا بات ہے، وہ بتانے والا ہوتا ہے. پوچھنے والے اور ہیں، بتانے والے اور ہیں. میں علی دا دروازہ چھڑ کے جتھے تو آنا اتھے متھا رکھنا تے دی دہلیز چمنا. مینو نبی تو بعد علی دے متعلق ایک روایت وکھا کدھر علی پوچھیا ہوئے تے کسے دسیا ہو. مولا دونوں جزائے خیر عطا فرما. اسی کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. دوسری دلیل اللہ. علی انج ہوندے جے جنہاں دے پیر نے کسے کو نہ پوچھیا. ہاں کانفیڈنس ہے نا جی، اعتماد ہے نا قبلہ. میں دوسری آیت مجیدہ پڑھ رہا ہوں. حضرت سیموئیل علیہ السلام دی پہلی میں ثابت کر دیتی کہ علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے. مہربانی. دوسری آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ چوں. خالق کائنات نے اس آیت مجیدہ ایک پیغمبر دا ذکر کیتا، وہ حضرت سیموئیل علیہ السلام. حضرت سیموئیل دے 70 تو 80,000 صحابی سن. 70 تو 80,000 صحابی. جتنا جنگ کرنی سی اس ظالم دا نام جالوت ہے. جالوت ہے. حضرت سیموئیل علیہ السلام نے صحابہ نو اکٹھا کر کے آکھیا اے ظالم بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے. میں دے نال مذاکرات کردا ضرور، ہو سکتا جنگ نہ ہوندی، لیکن دہشت گرداں نال مذاکرات نہیں ہوندی. ہوئے ہوئے تساں غور فرمایا، ظالماں تے دہشت گرداں نال مذاکرات انہاں نال لڑنا ہی پینا ہے تے تاں ہی کھڑا ہوئے گا. انہاں جڑی گل کیتی ہے وہ تو پھر میں قرآن پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس قالو لنبی لہم مبعث لنا ملکہ. ان سارے صحابہ نے اپنے نبی سے کہا، قالو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم لڑیں. کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم لڑیں. لو جی بابری تشریف لے آئے. اچھا ہو گیا. ہوں میں اسے آیت تے کلوز کر دیں، یعنی تیسری آیت بھی پڑھ سکتا سر. اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ اسی یہو جی گل جان کے کر رہے ہیں تاکہ تسی آکھو پڑھو پڑھو تے مطمئن ہو. جدو ایک بندہ کھلونا سر آ کے میں تھوڑا پڑھنا، بندہ کہڑا پڑھنا. منتظر مہدی صاحب نو جان دے تھوڑا بہت. وہ جڑا مگروں آوے نا وہ دے متعلق وہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. تو سارا مجمع آکھنے گا نہیں 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 پڑھو 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 پڑھو، تاکہ پچھلے بندے نو پتہ لگ جائے کہ میں ڈیمانڈ دے مطابق کرتا. اے میں بھی آکھیا نا بس ایک آیت پر زیادہ نہیں بٹھانا. کہ کیڑے نبی دا نام کی سی؟ حضرت سیموئیل. 70 تو 80,000 صحابہ نے پیغمبر نے آکھا کہ جہاد کرنا. انہاں آکھا کران گے لیکن ایک گل او کی کہنے لگے مالی کا نقاتل فی سبیل اللہ، اسی اللہ دی راہ چ لڑاں گے. سدا سربراہ کوئی بناؤ، کوئی جرنیل چنگا دیو، کوئی جرنیل اچھا دیو تو اسی لڑاں گے، کیوں نہ لڑاں. آ جڑی نبی نے گل کی ساری اور قرآن چ لکھی ہے. نبی فرمایا کالا، کالو سب نے کہا، تو کالا پھر اس ایک نے کہا کہ میرا موضوع کی ہے جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. مہربانی. کالا وہ کہا اس نے نبی نے حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ اللہ تقاتلوا.
पूछता मैं अल्लाह से हूँ कि तुम्हारा जर्नैल किसे बनाऊं, लेकिन देख लेना ऐसा ना हो कि अल्लाह जर्नैल दे के कहे लड़ो और तुम ना लड़ो। ऐसा ना हो कि जब अल्लाह कहे लड़ो तो तुम ना लड़ो। है उन्होंने को किया क्या, कालू वो बोले, मुकालमा बड़ा कमाल, अगे भी काला कालू सी, हुण भी काला कालू। कालू वो बोले, वमा लना अल्लाह नुकातिला फी सबीलिल्लाह, कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में ना लड़े। नबी नु बयान दे रहे हैं, कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह की राह में न लड़े। वक़द अखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, इस बादशाह जालिम ने साडे को साडे घर खो लेने, सानू घरों बेकार कर दिता है, साडे बेटियां नूं कत्ल कर दिता है। की पे कर दिओ, असा नहीं लड़ना तो किने लड़ना। अगो पढ़िए कुरान, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल कितालु तवल्लौ इल्ला कलीलन मिनहुम। अल्लाह फरमाता मेरे नबी अपनी उम्मत को जरा बता दे कि जब मौका आया था ना तो वो भाग गए थे, इधर उधर हो गए थे और वो नहीं लड़े थे। उनमें से इल्ला कलीला, थोड़े रह गए थे, ज्यादा चले गए थे। पिछली कहानी सुनाई दी इसे वास्ते वे ताकि इथों वाले हिदायत ले लें। और जेड़ा दादा पोतरे नूं बहा के पिया आंदा है कि कल नहर ते 4 बच्चे डुब के मर गए ने, 2 दियां लाशां लभियां ने, 2 दियां नहीं, वो पोतरे नूं क्यों पे सुनांदा है ताकि ये नहर ते थोड़ी खैर हो ना जाए। एडे पुराने नबी की कहानी मुहम्मद क्यों पे सुनाते हैं, क्या बात है, ताकि जो पहले कर चुके हैं वो तुम, भाई क्या बात है, ना करो। कुरान नसीहत है, सूरह यूनुस की आयत है, कुरान नसीहत है। देखो कि नसीहत हो रही है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को अच्छी तरह जानता है, अल्लाह जालिमों को अच्छी तरह जानता है। अल्लाह जिससे लड़ना था उसे भी जालिम कह रहा है, जो नबी को छोड़ गए उन्हें भी जालिम कह। अल्लाह फरमा रहा जालिमों को बड़ी अच्छी तरह जानता है। अगों जेड़ी तकरार हुई है इत्थे ही लुत्फ है। खालिक कायनात इरशाद फरमांदे वकाल लहुम नबीयुहुम, माफ करना मैं उस पैगंबर की गल कर रहा हूं, एवं धक्के नाल कि ताने बाने लाए। वकाल लहुम नबीयुहुम, उनके नबी ने उनसे कहा इन्नल्लाह कद बाअसा लकुम तालूत मालिका, लोगो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। नबी ने अपनी उम्मत हजरत तालूत नू खड़ा करके शमूएल अलैहिस्सलाम ने, हुण मैं पंजाबी करा छेती करा, नबी ने फरमाया भी मंगते सुनो जरनैल जी, फरमाया आज जो नबी ने बिठाया ना तालूत बड़े दराज का बड़े खूबसूरत नौजवान सा, आज वेख्या ना तालूत का चेहरा, अगों इन्हें की किया कालू, फिर आ गया जो कालू काला। नबी ने कहा कालू, इन सब ने कहा, इन्हें सारे की आख्या कालू, तो उन्होंने कहा अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना। पंजाबी तर्जमा करा के उर्दू है जरा मर्द पंजाबी कर लिखो। वकाल लहुम नबी, नबी ने आख्या आज, उन्हें तालूत का मुंह वेख्या कालू, तो वह कह लगे अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, ऐनू बना दिता ना। मेरी आवाज कभी इन्ना जी नहीं होंगी ना, मैं तुहानू ऐनू करके दसदा कि मेरे को ऐनू निकलिया नहीं, आवाज ठीक निकल गई। उस तरह आवाज का उतार चढ़ाव अल्लाह ने ज़ाकरीन नू अता किया, ये फिर कमाल है, मौला हिफ्ज़ो अमान च रखे। वो फिर मैं ऐनू किवें आखां बरीकी ना, गला काम नहीं करता। नबी ने विखाया तो कहते ऐनू बना दिता ने साडे ते बादशाह, ऐनू अल्लाह बना दिता ऐनू। नबी फरमाया जिवें तुसी ऐनू ऐनू पे करते हो ना, तुहाडी मौत आई, करीब तो हलाक हो जाना है। आए तुहाडी उत्तों आई है, उत्तों आई है। कहने लगे की असा ते आख्या ही कुछ नहीं, असा ते आख्या ही कुछ नहीं। आए हाय तुसा गौर फरमाने, अल्लाह नबी ने फरमाया अल्लाह ने मुझे कहा है कि इसका ऐलान कर, अल्लाह ने मुझे कहा है कि तालूत का ऐलान कर। और जब
دکھا میں رہا ہوں اور تم حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو. تسا کوئی نہیں سنیا، تسا کوئی نہیں سنیا. میں ان باریک تو باریک کر لگا حیرانگی کا. اجے نہ انکار نہیں کیتا قبلہ، اجے تکائے نہیں، اجے حیران ہو گئے. اینو حضرات ضروری اعلان سنیے، جنوں اللہ بنائے تے نبی وکھائے او دل تے حیران ہو کے ویکھیے تے بندہ کافر ہو جاندہ ہے تے جڑا سیدھا ہی منکر ہو جائے. کیا بات ہے، آباد رہو یار. فرماتے نے آج انہاں کے اینو ہن جڑے بہتے پیسے والے بندے نے انہاں کولوں معذرت کر. نہیں میں معذرت پہلے کر. اللہ حضرت اسماعیل وہ فرمانا ادھر ادھر ہی نہیں. حضرت اسماعیل حضرت سیمویل علیہ السلام انج پھڑ کے کھلوتے کہ اے تو اگوں کہندے نے اینو بناتا. آئے ہائے، پیغمبر بڑے حوصلے والے ہوندے نے. خدا دی قسم پیغمبر نے پوچھا کی گل اینو کی اینو کی ادھے کی کمی تساں ویکھی. ہن میں معذرت تاں کیتی سی اگے گل ایسی آ رہی. کہنے لگے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنائے. ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنائے. حضرات اہم اعلان سنیے، جب اللہ کسی کو بنائے اور نبی دکھائے اس کے سامنے زندگی میں نہیں کہنا کہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ہائے ہائے، اس کے سامنے کبھی نہ کہنا کہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں. حضرت پیغمبر پھر قبلہ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں. پیغمبر نے آخیا سی اس گل کا بھی غصہ نہیں کرتے. دلیل دیو کہ تواڈے وچ کی اضافہ ہے، تواڈے وچ کی کوالٹی ہے نال زیادہ ہے. او سنو جی، او ایتھے مکانا. کہنے لگے کی کالا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتاتے ہیں کہ نحن احق بالملک منہ ولم یؤتا سعۃ من المال، اس کے پاس تو اتنا مال ہی نہیں جتنا ہمارے پاس ہے. مال والے بندے نو کسی دی چدرا چنگی. میں صاحب دا سارا ہی مالدار ہوں. چلو کوئی گل نہیں، اسی مثال بدل رہی ہیں. چل جب مکا ہی دینے ہاں. مال والے بندے دے سامنے گھٹ مال والا موتبر بنا دیتا جائے تو آندے نے یار حد مک ساڈے چوں بندہ ہی کوئی نہیں لبا. جدوں انہاں آکھیا نا نبی نو پئی ساڈے چوں کوئی بھی بندہ اس قابل نہیں، اسی مالدار دے نال زیادہ تانوں پتہ ہے کوئی مال کوئی نہیں، ساسی مالدار زیادہ. آئے ہائے ذرا میرٹ ویکھنا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تو کالا، پھر اس نبی نے ان سے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، بات مال کی نہیں، اللہ نے اسے چن لیا. ہائے ہائے، بات مال کی نہیں، اللہ نے اسے چن لیا ہے. اور میرٹ کیا رکھا ہے؟ مال میرٹ نہیں، نہ کل تھا نہ آج ہے نہ پھر کبھی ہوگا. جب مہدی آئیں گے امریکہ کے پاس مال زیادہ ہوگا. تو غور نہیں فرما رہے، لیکن کنٹرول آخرت زمان کے ہاتھ میں ہوگا. کسی کا نہ مال چلے گا، نہ کسی کی دولت چلے گی، نہ کسی کی ٹیکنالوجی چلے گی. مال میرٹ نہیں. میرٹ کیا ہے یار؟ میں مال دی گل کی تھی چپ کر کے. جنہ میرے مولا نال ٹکرانا ہے انہاں کول جہاز ہونے نے، مولا گھوڑے تے ہونے نے. ظاہراً گھوڑے دا تے جہاز دا جوڑ کوئی نہیں، لیکن ایک بات ہے، جہازوں والے چنے ہوئے نہیں ہوں گے. چنا ہوا عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہوگا. ہن میرٹ سننا تو میں نے اجازت دے دینا. خالق کائنات فرما دیں اللہ نے اسے چن لیا ہے تو اس میں کوالٹی زیادہ ہم سے کیا ہے؟ فرما بتاتے ہیں وَزَادَهُ، زادہ سیدھا سیدھا پنجابی اردو سمجھ آئی. زادہ میں زیادہ، زادہ اس میں زیادہ. ہو دی ضمیر او دی طرف ہے جدا ہاتھ پڑیا نے. ہو زادہ ہے، زادہ اس میں زیادہ ہے، اس میں تم سے زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ آئے ہائے دوے مرد نے. اللہ فرماتا ہے بستتن فی العلم والجسم
یہ جسمانی طور پہ بھی تم سے زیادہ فٹ ہے، علمی طور سے بھی تم سے، ہائے ہائے کیا بات ہے، یہ جسمانی طور پہ بھی تم سے زیادہ فٹ ہے اور علمی طور سے بھی تم سے زیادہ فٹ ہے۔ ذاکر میں آنج کر کے بھی ویکھے نے، پتلے پتنگ مسکین، انجتے نہیں نا سارے ہوندے کہ جسمانی طور پہ بھی فٹ ہوں۔ ہن قدرتی مثال ایسی آ گئی بابا جی، ہن تسی الحمدللہ بابے عری جسمانی طور تے بھی فٹ نے تے آواز دے طور تے بھی فٹ نے، تے تانوں پتہ قصیدہ پڑھن تے پھر کمال کر دیں، یہ دو کم کٹھے گھٹ ہی ہوندے نے، یہ سجدہ چ ہی ہوندے نے، ہائے ہائے دو کم کٹھے نہیں ہوندے۔ ایتے سودی دنگل رکھو اٹکے چ، ایک پاسے پہلوان سدو تے ایک پاسے فضل الرحمان سدو، انہوں نے آکھو بھی تے کشتی ہے، وہ آکھن گے وہ اللہ دیو بندے ہو میں کشتیاں کرنا، تے اوتھے تے تساں ساری پی ڈی ایم نال لا لئی سی، وہ آندا وہ میدان ہو رہے، کیا بات ہے، اے میدان ہو رہے۔ تسی مینو آکھے کہ مولوی رات رہو کل اتنے کشتی ہے، میں بھی نکل جانا کیونکہ میرا وہ میدان ہی نہیں، تقریر کرنی ہو رہے، اس میدان سے لڑنا آ رہے، یہ دو کھلے کھلے میدان ہیں، نرا منہ دا میدان ہو رہے، ایتھوں علمی گلاں نکلنیاں نے، اتھے ڈنڈی پٹے، قرآن تو میرے دووے ہاتھ نہیں، اتھے ہی مجلس مکانا، جنہوں اللہ مقرر کرے وہ اس میدان چ بھی اوڈا ہی ہوندا ہے، کیا بات ہے، اس میدان چ بھی اوڈا ہی ہوندا ہے۔ جدوں آوے ممبر تے ادوں آندا سلونی قبل ان تفقدونی، میدان جا کے لڑے تے جبریل آندا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صدقے جاواں میرا خیال ہے جتوں مجلس شروع کیتی سی اوتھے ہی میں کلوز کر دیں جی۔ میں اوتھے ہی کلوز کرنا، ذرا ایک بار دہراؤ میرے نال، اگر جناب دی یادداشت ٹھیک ہوئے تو مہربانی فرماؤ میرے نال۔ کی فرشتے آکھیا سی کہ نہ بنا دنگا فساد ہو جائے گا، دنگا پھر خون دا وچ ذکر آیا سی، یسفک الدماء، خون بہے گا۔ بابا جی بڑے لطیف الحمدللہ قصیدے تسی پڑھ دے ہو، یہ لطیف گل ہن کہہ رہا، شاید میری سنی جائے، اس ویلے انشاءاللہ توجہ بہت ہے۔ حضرات تیسرا اعلان سنیے، قرآن سامنے رکھ کے زندگی میں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچئے، جو خون کا بہنا پسند نہیں کرتے تھے ان کا سردار تلوار لے کے آ رہا تھا۔ تو آڈی کیا بات ہے، سنیں دی بہت شکریہ۔ اور یار جدہ مزاج ہے وہ کہ لڑائی نہ ہو پائے، جدہ مزاج ہے وہ کہ جھگڑا نہ ہو جائے، جڑی جبریل تلوار پہ لاؤندا سی وہ کیڑے کام آوندی سی؟ جبریل تلوار لے کے آیا، تلوار کہاں واسطے ہوندی؟ وڈن واسطے، بندے کٹن واسطے، تے جنہوں کٹنا علی نے خون نکلنا کہ نہیں؟ تے جھڑ کے جبریل نہ پوچھئے تسی تے آندے سو تے خون نہیں بگنا چاہیے تھا، تے ہن ہتھیار لے آ کے دے دے بیمار سارے۔ تہاڈی کیا بات ہے یار، میرا سوال بنتا ہے یا نہیں؟ ملائکہ کو قبلہ بنتا ہے کہ تسی خون خرابے تو ایڈے تنگ سو، تو تسی اگوں تلوار ٹوٹ گئی ہے تو مکن دیو لڑائی، تلوار میرے مولا دی ٹوٹی، میں پڑھیا 9 مرتبہ میرے مولا پیر چلا کے صدی کی تھی، ڈنگی ہو جاندی سی بندے مار مار کے، وہ جو ٹوٹ کے تھلے ڈگی ہے تو 2 ٹوٹے نبی نو آ کے لیا کے فرماندے نے گواہ رہنا یہ ٹوٹی ہے، ہائے ہائے گواہ رہنا یا رسول اللہ یہ کمزوری دکھا گئی ہے، تیرا مجاہد کمزور نہیں، تیرا مجاہد کا حوصلہ نہیں ٹوٹا، تیرے مجاہد کا دل نہیں ٹوٹا، یہ ٹوٹی ہے۔ 2 ٹوٹے ہتھا جلائے کے نبی فرماتے نے تسی ہن عادل ہو، سوار اتھوں دا تے تلوار اتھوں دی، اے نہیں جی پہ کام دین دی، بھیجو کوئی تلوار۔ جبریل تلوار لے کے جتھے آئے نے میں اس جگہ دی زیارت کر کے میں نے قرآن سامنے آ سید نے میں خوشبو محسوس کی تھی، انہیں اتنے کالا تیل سٹیا سعودی عرب والے تاکہ بندہ دے منہ لگ جائے، بکریاں بدیاں نے تاکہ منگنا پھیل جائیں اور اتوں خوشبو نہ آئے، قرآن دی قسم پھر بھی آئی جی میرے علم سے نہیں کیوں آئی ہے، میں اتوں خوشبو اس پتھر تو محسوس کی تھی جس پتھر تے تلوار رکھ کے جبریل آکھیا سی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار،
وہ پھر آیت نازل ہوئی ہے کیونکہ جنوں اللہ بنائے وہ جسمانی طور تے بھی فٹ ہوں تے علمی طور تے بھی فٹ ہوں. اے قرآن ہے. اللہ فرماندا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اللہ فرماندا ہے اللہ نے لوہا نازل کیا جس میں بڑے فائدے ہیں، جس میں بڑے لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور بڑا سختی اس میں موجود ہے. ترجمہ کر رہے ہیں دیوبندیاں دا تاکہ اللہ اس شخص کو ظاہر کرے جو غیب میں رہ کے اللہ کا بھی مددگار ہے، اللہ کے رسول کا بھی مددگار ہے. آج مدد نہیں آ رہی، مددگار آ رہا ہے. میدان جنگ چ بھی اوڈا، میدان علم چ بھی اوڈا. لوگ آندے نے حضرت علی نے مدد کیتی سی جدو حضرت علی موجود سن. ہن تے وہ نجف اقدس نجف اشرف قبر پاک دے اندر موجود نے تے ہن تے نہ انہاں کولوں منگو. جدو زندہ سامنے ظاہرن موجود سن، زندہ تو مراد ظاہرن، ادو تے ہر میدان چ مدد کیتی، احد چ کیتی، بدر چ کیتی، خیبر چ کیتی. ہن نہیں، ہن کیوں منگدے ہو؟ وہ گل دس کے جان لگا بھی ہن کیوں منگدے. بہت شکریہ. نبی نے اس دور چ منگی جدو علی ظاہرن موجود سن. ہن اسی غیب کو کیوں منگنے وہ دسن. مولویاں وڈے بڑے دے نام یاد جے کو 5-7 دے کہ نہیں؟ چلو کوئی گل نہیں، جے نہ یاد ہوئے تو ہاں کریا جی، نہیں یاد تو یاد کر لو. میں جواہر الاسرار کتاب کا نام ہے تے تواڈے نانا جی کا نام محمد حسین، یہ بھی محمد حسین صاحب جی حسنین بن وہ نجفی. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 علماء دی یہ گل ہے جی میں پڑھ کے تھوڑے کو یاد سنان لگا. ہوں یاد آئے جڑے جڑے وہ یاد کر لے جی، ورنہ دوسرے ذرا ذہن چ رکھنا. شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک، میرا مطلب خیال ہے کہ 2-4 بندے جانتے ہی ہوں گے. شیخ صدوق علیہ رحمہ ایک، علامہ مقدس اردبیلی 2، علامہ حیبت اللہ موسوی 3، علامہ نور اللہ شوستری 4، علامہ فتح اللہ کشانی 5، سید ہاشم بحرانی 6، سید نعمت اللہ جزائری 7، علامہ رضی الدین تبریزی 8، علامہ دربندی 9. یہ 9 علماء فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو سامنے کھڑے کر کے صحابہ کے درمیان اور کہا علی علی تجھے اللہ نے ہر نبی کے ساتھ غائب میں رکھا، میرے ساتھ ظاہر. صدقے جانا سر اٹھاؤ یار. ہر نبی کے ساتھ تجھے اللہ نے غائب میں رکھا، میرے ساتھ ظاہر بظاہر رکھا. ہوں میرے نال بولو، میں دلیل تے مکا دیا. حضرت علی جب دنیا میں تشریف لائے، پہلے عیسیٰ تک نبی جا چکے تھے نا، جا چکے تھے. 13 رجب سے پہلے نبی جا چکے تھے. 21 رمضان کو حضرت علی کی شہادت ہو گئی. حضرات غصہ نہ کرنا، صرف دعوت فکر ہے. جو 13 رجب سے پہلے مدد کر سکتا ہے وہ 21 رمضان کے بعد کیوں نہیں کر. پوری زندگی تلوار چلائی ہے تے مشرک قتل کیتے، تلوار چلائی ہے تے کافر قتل کیتے، تلوار چلائی ہے تے یہودی قتل کیتے، جنہیں قرار بن کے ہر میدان تلوار چلائی ہوئے تے علم دے ہر میدان لوگوں مات دیتی ہوئے. وہ دشمنی تے پیندی ہے نا، تے دشمنی تے مولا علی دی بہت پی چکی سی. جیڑی گل تو اسی رونے ہیں نا، دشمنی لینی سی تے پتراں کولوں لیندے. کدی نہ ہائے کرو کسی کا. اگر میرے مولا نال کسی دی دشمنی سی تے قبلہ پھر دشمنی پتراں کولوں لئی دیے، پوتریاں کولوں لئی دیے، بھراواں کولوں لئی دیے، دھیاں کولوں تے کوئی دشمنی نہیں لیندا. افسوس ہے کہ میں نے ایک روایت ملی ہے، ملکہ شام دے گل چ باواں پا کے میرے مولا حسین دی وڈی بیٹی کربلا چ موجود سن، جنہوں نے کبرا سلام اللہ علیہ کہا جانا وڈیاں دی وجہ تو. پھپھی دے گل چ باواں پا کے نا دوواں دے ہتھاں تے چادراں کوئی نہیں تے پھپھی دے گل چ باواں پا کے بی بی نے پیو دے سر نوں اوتھوں ویکھ کے تے پھپھی دا ننگا سر ویکھ کے بی بی فرماندی اماں اجے ساڈے دادے دا ویر مکا نہیں.
बस ना तुसां 5 मिनट तकरीबन जदों किबला असी किसी मकतूल के घर जाने हैं ना तो असी बाहर सफ बिछी होंगी उत्थे बह के दुआ पढ़ने दुआ पढ़न तो बाद फिर फातिहा पढ़न तो बाद अफसोस करन तो बाद फिर रस्मी गुफ्तगू करने ताकि दा दिल बहले वो जड़ियां साडियां भैणां ते धीआं अंदर जांदियां ने जिथे मकतूल दी हमशीरा बैठी होंदी है अंदर भी जाती असी तो बाहर बैठने हैं असी फातिहा पढ़ के मुतमिन कर लेने वो जी अंदर जाती है ना लगती उस लगती दी वो फिर औरतों की एक आदत होंगी है कि गल लगती गल यानी वो गलों च बांह पाँदी वो गल च बांह पाँदी ये औरतों का एक दस्तूर है जिंदगी च मजाक ना करना जो दो बीबियां मिलदियां क्योंकि दुख का इजहार करने का यह मस्तूरात का तरीका है कि वह गल च बांह पा के रोंदियां जिस मकतूल की हमशीरा के गले ना बीबी लगे वो सारी जिंदगी किबला बह के शिकवा करती है कि वो आई ऐसी सदके जावा आई ऐसी है मेरे गल नहीं लगी ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੇ ਮੁਹੱਬਤ थोड़ी है ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ थोड़ा है ਮਸਤੂਰਾਤ गले लगदियां ने बंदे लगन या ना लगन गले लग के अपने दर्दां ਦਾ इजहार करदियां ने 8 साल पहले किसी का वीर कतल होया होवे दूसरी का अल्लाह न करे अज कतल होया होवे जदों वो आके मिलती है तो पहला वैन करती है तू अज लुटी गई है ना मैनू 8वां साल है मैनू ईद देन कोई समझ आ गई क्यों गल लगती अपने जज्बात का इजहार करने वास्ते हुण दसो करबला च लुट किन्नी पई मैं की दसां कतल किन्ने होए मैं की दसां किवें कतल होए मैं तुहानूं पता है लाशां कित्थे बिखरियां सन तुहानूं पता है हालात करबला दे की सन सारा दिन कतल होए ने दीगर वेले आके चादरां लुटियां ने फिर अग लग गई है अज जदों शामे गरीबां थोड़ी थोड़ी छाण लगी है ना सूरज गैब हुंदा सी पिया ते आउंदी सी भी रात दी स्याही ऐन उस वक्त हजरत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे मौला शबीर दी वड्डी बेटी वो फरमाते ने मैं प्यो दा सर नोके सना ते वेख्या ते फुफी दा सर नंगा वेख्या ते जिथे फुफी जान दे वाल मुबारक पै मुकदे सन जिथों वाल पै मुकदे सन उथों खून दे कतरे थे क्योंकि चादर नेज़े नाल लथी है नेज़ा मखदूमा दा सर जख्मी हाय हाय तुसी हर वेख ली तुहाडे सिर च नक्शा आ गया अंज खलोते ने मखदूमा सदके जावां मेरे मौला दी शहजादी सामने आके खलोती बीबी फरमांदी एक बारी मैं प्यो दे सर वेलों वेख्या दूजी बार मैं फुफी दे सर लो वेख्या ते मैं दोवें बावां बता के आके फुफी मैं तेरे गल च बावां पा के रोवां बीबी फरमांदे ने जिंदगी च पहली बारी मेरे दोवें हाथ मेरी फुफी नूं फड़ ले ते फरमांदे ने दिल ते मेरा भी करदा मेरे ते गल च बावां पाए लेकिन इत्थे हाथ ना लाई मैं औखी मेरा ख्याल है तुसां करीब होके सुन ली गल बीबी फरमाते ने अम्मा इत्थे हथ क्यों नहीं लान देंदे फिर मैं मैनू वेखण दिओ बीबी फरमाते ने मैं अम्मा दे पिछे खलो के थोड़े थोड़े अंधेरे विच वाल मुबारक थोड़े हटा के ए जगह वेखदे हो ना पै ए कंधे हुंदे ने ते ए गर्दन हुंदी है अगर ये तुसीं रंग वेख रहे हो इस कपड़े दा इस स्याह गुलाफ दी कसम मैं अखां नाल पढ़िया उलामा कोलों तस्दीक कराई फरमाते ने बीबी फरमाते ने मैं गौर नाल वेख्या ते मेरी फुफी दी गर्दन दा रंग स्याह हो चुका मैं अम्मा आख्या अम्मा तुहानू इत्थे की होया है फरमाया सज्जाद नू मारन आ गया मैं कदी सज्जे हो जाती सा कदी खब्बे हो जाती सा मैनू मारिया ही जुमे दियां नमाजियां मैनू मारिया ही कुरान दियां घर आखिरी जुमला ये जिहड़ी बीबी शामे गरीबां नू सक्की धी भतीजी नू इत्थे हथ नहीं सन लान देंदे तुसीं हैरान हो जाओगे शामे गरीबां तो बाद जदों इस बीबी ने पहरा शुरू किया ना यतीमां दा उह यतीमां दे विच बह के इस बीबी एक सी जिन्हें उच्ची आवाज़ नाल आख्या मैं लुटी गई जदों उहदे मूँह चों निकलिया ना मैं लुटी गई हाँ जिहड़ी शाम नू भतीजी नू हथ नहीं सी ना लान देंदी मैं हैरान हो गया पढ़ के उस बीबी को आके थले बह के फरमांदी है मेरे गल च पावां उस मखदूमा ने आख्या तुसीं जख्मी हो किवें बर्दाश्त करोगे बीबी फरमांदी है तेरी चीख मैनू खा गई है
तेरा वैन मैनू खा गया है। कौन सन वो बीबी जिन्हों की आवाज़ से बीबी पैरा भी छड़ के आ गए? और मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटी ने जिन्हों का नाम हज़रत रुकैया अलैहिस्सलाम है। बीबी रुकैया का वैन सी कि मैं लुटी गई। बीबी पाक सामने आके फरमाते मेरे गल च बांह पा। फरमाते ने तुसी इस कदर जख्मी हो तो क्यों आंदे हो? फरमाते ने मैनू पूरा दिन एडा औखा नहीं लगा जिड्डा तेरा वैन मैनू औखा लगा। क्यों क्यों? फरमाया पुत्र मैं भी दो दिते, पुत्र मेरे वीर भी दिते ने। रुकैया तू कुर्बानियां च सब तो अगे पहली गल ये कि सब तो पहला तू उजड़ी है। हजरत मुस्लिम की शहादत पहली शहादत तेरे घर चो गई। हुण 6 पुत्र तेरे कोल कोई नहीं, 6 पुत्र सिर्फ तेरी हाय निकली है ना, मैं लुटी गई हाँ। मेरे नाल एक जुमला आख्या बीबी ने कि बोला बीबी भैन की गल च बांह पा के ना तो जो रुखे मुकद्दस नाल रुखे अनवर नाल मिले है ना तो गल च बांह पा के बीबी एडा दर्द का जुमला आख्या मेरा दिल पे उबलदा। बीबी फरमांदी है मेरे गल च बांह पा किसे नहीं आना, साडा दर्दमंद कोई नहीं है। तू मैनू परछा मैं तेनू परछा नहीं है। बीबी आखिरी जुमला गल च बांह पा के फरमांदी है बोल। तुहानू पता जो रोंदे नू आखिए ना गल कर ओदा थोड़ा जिहा साह निकलदा है, वो चुप हुंदा ते गल कीती जांदी। हाँ ये तरीका हुंदा उन्हें चुप कराउण दा कि गल कर, गल करेगा तो चुप हो जाए। मखदूमा फरमाया रुकैया मेरे नाल गल कर। ये हो नहीं सी सकता कि बीबी हुक्म करे तो बीबी गल न कर। फरमांदे ने रुकैया मेरे नाल गल कर। फरमांदे ने हुक्म करो केड़ी गल करा? हुण सवालों जवाब सुनना दूआं पैणा। वड्डी बीबी फरमांदे ने ये जेड़े मुस्लिम नाल टोरे सानी ओ दो याद आ रहे नहीं या जेड़े शामे गरीबा घोड़ियां दे सुमा थले आए ओ याद आ रहे नहीं? फरमाया नहीं। आवाज आउंदी है ते जेड़े शामे गरीबा गुम होए ने ते लभदे नहीं ओ याद आ रहे नहीं? बीबी जोड़ी जोड़ी के मुतलक आंदरी ला नहीं ला नहीं ला नहीं। गल च बांह पा के बीबी फरमांदी है फिर क्यों आखी मैं लुटी गई हाँ। बीबी फरमांदी है तेरे वीर दे खून दी कसम मैनू पुत्र भुल गया नहीं मैनू धी नहीं लगती। शाम तो बाद आतका मेरे कोल कोई मेरी आतका जंगल च गुम हो गया है, मेरी आतका मैनू नहीं लगती। बीबी टुरे ने नाल बीबियां टुरियां ने। हजरत फिजा उठ के फरमाया बीबी रात का वेला मैनू इजाजत दो वड्डे प्यो दियां बेटियां मैं तुहाडे अगे अगे टुरनी हाँ तुसी मेरे पिछे पिछे आओ। बीबी फरमांदी अम्मा तू ज़ईफ है हालात वेख यतीमा कोल बो ते असीं आतका नूं लभ के आउणी आ तलाश असीं करनी आ। फिजा तेरी जुत्ती लभे ते मैं धी दे मत्थे ते बन्ना। हजरत फिजा फरमांदी है ना जाओ मेरे तो बगैर मुल्क मुल्क दे बदमाश बैठे। कुछ देर टुरते रहने अगे फिर बह के जमीन च रेत हथ मारन लग पे। 15 कदम दूर जाके रेत का टीला उच्चा नजर आया। हजरत फिजा विच हथ कीते ना रेत दे ते आज हाथ मार के फरमांदी है आ जाओ लभ गई है सदके जावा। एक मैं अर्ज करनी है बीबी उच्ची ना रोना आहिस्ता आहिस्ता रो के आ जाना आहिस्ता आहिस्ता रो के। बीबियां पूछा क्यों अम्मा? आहिस्ता पूछा। बीबी फरमांदी है बीबी इस सख्त माहौल जिथे कतलो गारत होवे ते जिथे आगां लगन जेड़ा बच्चा इस माहौल च सो जाए उन्होंने थोड़ी देर सौ लेना चाहिए। इस माहौल च बच्चा सौ जाए उन्होंने थोड़ी देर सौ लेना चाहिए। ते आतका चुके सुते ने थोड़ा आराम कर लें तुसी आके खामोश हो के है सदके जावा समझदार जो दुआले आके बैठिया ने ना सदके फुफियां ते खाला दुआले बैठिया ने। मैं पढ़िया सराने वाले पासे ना बीबी दे हजरत रुकैया बह गए ने ते सराने वाले पासे उन्हें जेडे वाल मुबारक सन उन्होंने चो बीबी ने रेत हथा ना रेत कटनी शुरू फिर चेहरा मुबारक तो रेत मुंह तो चादर हटाना और मुंह तो रेत हटाना और जरा तसव्वुर करना रात दे वेले बेटी दे चेहरे तो रेत हटा के गौर नाल वेख के बीबी रुकैया फरमांदे ने अम्मा तू की फरमाया सी?
کہ میری آتکا ستی ہے. آخری ہائے آخو بس ایک ہائے تو کیا کیسی میری آتکا ستی. حضرت فضا فوراً سمجھ گئے. ہائے تیری سمجھ تو صدقے. بی بی فرما دیے بی بی جی رات بھی ہے میں ضعیفہ بھی ہوں نظر بھی کمزور ہے تے روندیاں اکھاں چو دستا بھی تھوڑا تے جدوں میں ویکھیا مینوں یہی لگا جی میں ستے ہیں. بی بی فرما دی اماں میری تھی ستی نہیں. انا للہ تہاڈی ہائے اگوں نکلنی بھائی انا الیہ راجعون. فرمایا بی بی مینوں معاف کرنا. فرمایا نہیں اماں تو بھی ٹھیک ویکھیا میں بھی ٹھیک ویکھیا. کیویں جملہ آخری ہے رو لینا جنہ دل کرتا ہے. بی بی فرماندی ہے اماں تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے کوڑیاں دے سما دے نشان نے. میری ایج ٹر گئی جویں قاسم دنیا چھٹی. یا رسول اللہ راضی رہی میرے پتر